الرحمن علم القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین نظام، اسلام ایک فطری مذہب ہے، اور اسلام نے انسان کی صحت کے لیے، انسان کی فطرت کے لیے جو کچھ مناسب اور فائدہ مند ہے ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کی جسمانی صحت اور روحانی صحت کو متاثر کرنے والی ہیں ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا۔ نمبر 2 والاستحداد، زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ نمبر 3 تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا۔ نمبر 4 نتف الابتی، بغل کے بالوں کا اکھیڑنا۔ نمبر 5 قص الشارب، مونچھیں کٹوانا، مونچھیں تراشنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اور فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت سے مراد قدیم سنت ہے، جسے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ نے پسند فرمایا، اور تمام پرانی شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ ان 5 فطری چیزوں میں سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ختنہ ہے۔ ختنہ یہ انبیاء کی سنت ہے، جس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ختنہ کرنا یہ ہے کہ عضو تناسل کے سامنے کے زائد چمڑے کو، کھال کو کاٹ دینا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء اکرام کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 5 نکاح کرنا۔ افضل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ختنہ کر دیا جائے، اس سے بچے کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ختنہ کرنا ایک تو لڑکے کے لیے شرمندگی کا سبب بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ختنہ کرنے سے آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ایڈز جیسی بیماری اور کینسر جیسی بیماری، کیونکہ ختنہ کرنے سے جو عضو تناسل کا جو سامنے کا جو زائد چمڑا ہے اس کے کاٹنے سے، گندگی کے جمع ہونے سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے، وہ بہت ساری بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کے سائنس کے اس دور میں بھی بہت سارے ڈاکٹرز مذہب کی تفریق کے بغیر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی ختنے کی تائید کرتے ہیں کہ ختنہ کرنے سے بہت سی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ ختنہ کرنا یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی سنت ہے۔ بچپن میں کر دیا جائے یہ افضل ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی اگر ختنہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نو مسلم اسلام قبول کرے تو اس کے بعد بھی بڑی عمر میں بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو فطرت میں سے ہے، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا۔ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے، شرمگاہ کے اطراف کے جو بال ہیں انہیں صاف کیا جائے۔ اور فطری
تیسری چیز فطرت میں سے تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا، ناخن تراشا جائے۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ناخن نہیں تراشتے ہیں تو گندگی جمع ہوتی ہے، اور پھر اسی گندگی کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ ان کے ناخن کے نیچے جو گندگی اور کیچڑ جمع ہے وہ بھی ان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ اور ناخن نہ تراشنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ناخن نہ تراشنے کی وجہ سے اس کے اندر جو گندگی جمع رہتی ہے، آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی ناخن کے نیچے پہنچ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کا وضو ناقص رہتا ہے، اور جب وضو ناقص ہوگا تو نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ناخن تراشنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی چیز جو فطرت میں سے ہے، نتف الابتی، بغل کے بالوں کا اکھیڑنا۔ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغل کے بالوں کو اکھیڑا کرتے تھے۔ جو لوگ شروع ہی سے بالوں کے اکھیڑنے کی عادت بناتے ہیں تو ان کی جو کھال ہوتی ہے بغل کی وہ نرم ہوتی ہے، اور ان کے لیے بالوں کا اکھیڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تراشنا شروع کر دیا جائے تو پھر اکھیڑنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے بالوں کو صاف کر لیا جائے۔ تو یہ بھی فطرت میں سے ہے کہ بغل کے بالوں کو تراشا جائے، بغل کے بالوں کو صاف کیا جائے۔ اور پانچویں فطری چیز مونچھیں کٹوانا، مونچھیں تراشنا۔ احادیث میں مونچھوں کے تراشنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ مونچھوں کے تراشنے میں مبالغہ کیا جائے، لیکن مونچھوں کو مونڈا نہ جائے اس طرح لے کر، لیکن تراشا جائے، لیکن تراشنے میں مبالغہ کیا جائے، اچھی طرح مونچھوں کو تراشا جائے۔ بہت سارے لوگ لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں، اور جب وہ کچھ جوس وغیرہ پیتے ہیں تو ان کی مونچھیں اس چائے میں، کافی میں، جوس میں ملوث ہو جاتی ہیں، اور پھر ان مونچھوں پر وہ جوس کے قطرے سوکھ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو پھر وہ مونچھوں میں لگی ہوئی جو گندگی ہے اس پانی میں ملوث ہو جاتی ہے، پانی میں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ سامعین نظام، اسلام وہ چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے جو ہماری صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں جو فطرت میں سے ہیں ان پر ضرور عمل کیا جائے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعہ آپ ناخن تراشا کرتے تھے اور مونچھ تراشا کرتے تھے، اور بغل کے بالوں کو اور زیر ناف بالوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی حد مقرر کی ہے، کہا ہے کہ 40 دن سے زائد مونچھوں کے بال اور زیر ناف کے بالوں کو اور بغل کے بالوں کو تراشے بغیر چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اور 40 دن یہ انتہائی مدت ہے، ضروری نہیں ہے کہ 40 دن تک آدمی انتظار کرے، اور آدمی کو جب محسوس ہو 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 12 دن میں کہ اس کے زیر ناف کے بال بڑے ہوئے ہیں اور بغل کے بال بڑے ہوئے ہیں اور ناخن بڑے ہوئے ہیں اور مونچھ کے بال بڑے ہوئے ہیں، تو اس کو تراشنے کا وہ اہتمام کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔